السلام علیکم. اسٹار پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زرینہ سیالوی. جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف جوید باجوہ. آج ان سے بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ کرم ہے. تو آپ ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ نے اسکول بنایا ہوا ہے, کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جب آپ کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کافی مشکلات کا سامنا آتا ہے اس میں کہ ایجوکیشن فیلڈ جو کہ ایک بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس میں لوگوں کی بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو ایجوکیشن ہے یہ واقعی ہر مرد عورت پر فرض ہے. جس طرح حدیث قدسی ہے کہ علم حاصل کرو خاتون میں چینی کو لے جانا پڑے, یہ اس کی ایک ویلیو ہے, اہمیت ہے ایجوکیشن کی. تو ایجوکیشن کو اس معاشرے میں رائج کرنے کے لیے ایک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم جس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیکورڈ ایریا ہے. تو میں نے اپنے کیریئر کا جو آغاز ہے, اپنی ایجوکیشن جو بچوں کو تعلیم دینے کا جو سسٹم جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ 151 WB گاؤں سے, بیسیکلی ایک گاؤں سے سٹارٹ کیا تھا جو کہ ایک شعور کے حوالے سے بیکورڈ علاقہ تھا. تو لیکن اگر ترقی دیکھی جائے تو وہاں پہ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ چک نمبر 151 اس میں تو اتنا شعور نہیں ہے. بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے, وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جب میں گیا تو وہاں پہ لوگوں کا جو شعور تھا وہ یہ تھا کہ جی اپنی کھیتی باڑی کی جائے, اپنے بزنس کیے جائیں. تو ٹھیک ہے, کھیتی باڑی اور بزنس ایک الگ پوائنٹ ہے, لیکن یہاں تک ایک ایجوکیشن کا تعلق ہے یہ واقعی ہمارے اس معاشرے کے لیے اور ہمارے ملک و ترقی کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو جا کے بتایا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے, آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا. تو وہاں پہ مسئلہ مسائل یہ تھے کہ لوگوں کو کیسے اس بارے میں پروموٹ کیا جائے. تو اس طرح لوگوں کے ساتھ مل جل کے وہاں پہ لوگوں کو پروموٹ کیا, ایجوکیشن کا ایک سسٹم چلایا. تو ماشاءاللہ واقعی وہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے جو کہ آج کل دوسرے اسکولوں میں آگے ہائی سے میں پروموٹ ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. تو مطلب کہ ایجوکیشن جو ہے کسی بھی معاشرے میں کسی ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو اور بھی تو بہت زیادہ یعنی کہ شعبے تھے جس میں آپ جا سکتے تھے, لیکن یہ کیوں آپ نے سوچا کہ میں نے بچوں کو تعلیم ہی دینی ہے اس شعبے میں؟ اس میں آپ کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے؟ اس میں بس ایک شوق تھا کہ جی کہ ایک ایسا بزنس ہو, بزنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ پہ نازل ہو کہ جب آپ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں. ایجوکیشن اگر دیکھا جائے پیغمبرانہ شعبہ ہے, کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی, اللہ کے نبی آئے ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کو درس و تدریس کا تھا. تو ایجوکیشن جو ہے یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے. اگر اس کو ایک اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس میں بزنس کے ساتھ ساتھ ایک نیکی بھی ہے جو کہ آپ آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں. جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اور جس طرح اب 3-4 سال ہو گئے ہیں یہ کرونا کی لہریں وغیرہ آ رہی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کرونا آیا اور اسکول کبھی بند کبھی کھل رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ تو پھر ایک مطلب کہ جو معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے, نہ کہ یہ صرف پاکستان میں ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا مقابلہ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. اگر کچھ بندش آ گئی ہے اس میں بے شک پرائیویٹ اداروں کو کافی لاس ہوا, لیکن مجبوری کے تحت ہوا نا, کہ گورنمنٹ بھی تو یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کا لاس ہو. تو لیکن یہ اگر ہوا ہے ایسا تو یہ واقعی ایک ریئل بیماری کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول میں بندش آئی ہے. تو لیکن اب کرم ہے اللہ کا کہ اب بیماری جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے, رک گئی ہے, سٹاپ ہو گئی ہے. تو اب جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دوبارہ اپنے معیار پہ آ رہا ہے. تو وہ جس طرح یعنی کہ روز آئے دن خبریں آتی تھی کہ اسکول بند ہو رہے ہیں, اور دوسری بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. تو کیا آپ کے اسکول میں بھی SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی اسی طرح کے بچوں کو اسکول میں آتے ہوئے ماسک لگانا اور سینیٹائزر کروانا, ٹھیک ہے, اور 6 فٹ کے فاصلے پہ بچوں کو بٹھانا, اور مطلب کہ اگر کسی کلاس میں بچے زیادہ ہیں تو ہاف بچے دوسرے دن اسکول میں بلائے جاتے تھے تاکہ جو بھی گورنمنٹ کی طے کردہ SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور آتے ہی بچوں کا ٹیمپریچر گن کے ساتھ بچوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا کہ اگر بچوں کو ٹیمپریچر ہے تو فوراً ہی ان کے پیرنٹس کو بلا کے واپس گھر بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ بچے کو ٹیمپریچر ہے تو لہٰذا مہربانی کریں آپ اس کی میڈیسن لیں.
تو لیکن اس وقت تو مطلب اسکول میں کلینک تو مطلب ٹائپ میں تو ہے آلریڈی، تو لیکن اب بھی مطلب اب وہ کنڈیشن تو نہیں ہے، لیکن اسکول میں ہم نے بچوں کے لیے میڈیسن رکھی ہوئی ہے، اب بخار کے حوالے سے، نزلہ زکام، فلو کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے اگر کوئی اسٹمک پین ہے یا ہیڈک پین ہے تو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے اس کے حوالے سے ہم نے میڈیسن